نازیہ بیگم اب بانو اور اماں جان کے ساتھ کچن کے کام میں مصروف ہو گئی۔ اماں جان، سلویٰ کہاں ہے؟ وہ اٹھی نہیں؟ نازیہ بیگم استفسار کرنے لگیں۔ بیٹا وہ کالج گئی ہے، کہہ کر وہ کچن سے باہر آ گئیں۔ زمزمہ بیگم یہی سوچ رہی تھیں کہ کس طرح ان سے بات کریں۔ ناشتہ کرتے ہوئے شفیق صاحب بولے، اماں آپ نے پھر کیا سوچا ہے؟ زمزمہ بیگم حلاوت سے بولیں، سلویٰ اس گھر میں ہی رہے گی، اور ویسے بھی ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں ہے بیٹا، اسے تعلیم مکمل کرنی ہے۔ میں تم سے راضی ہوں بیٹا، تم فکر نہ کرو، تم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئیں۔ یہ بات سن کر نازیہ کے پور میں اطمینانیت اترنے لگی، چہرے پر دھیمی مسکراہٹ دھرنے لگی۔ معان نپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا، دادو شادی کو چھوڑیں، پر آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں۔ نہیں معان بیٹا، وہ اپنے باپ کے گھر رہنا چاہتی ہے اور یہ اس کا حق ہے، اور ویسے بھی تم لوگ آتے جاتے رہنا مجھ سے ملنے۔ معان میرے خیال سے اماں جان ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں۔ اب سب خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ اگلے 2 گھنٹوں بعد انہوں نے زمزمہ بیگم سے اجازت چاہی اور وہ سب اب زمزمہ بیگم سے پیار لینے لگے۔ انہوں نے پیار کے ساتھ ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت کیا۔ وہ سب جا چکے تھے۔ زمزمہ بیگم چاشت کے نوافل کی ادائیگی میں مشغول ہو گئیں اور بانو برتن دھونے لگیں۔ آج اداس سی کیوں لگ رہی ہو سہیلی؟ دعا نے بریک ٹائم میں جب سلویٰ کو اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا تو بولی، نہیں کچھ بھی تو نہیں، بس ویسے ہی۔ تمہاری آنکھوں کی سرخی تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ کوئی اور ہی چکر ہے میڈم؟ ارے چھوڑو دو آپ بھی، آج نئی پہیلی ڈالتے ہوئے بولی، رات کو جو مہمان گاڑی بھر کے آئے ہیں آپ کے گھر، ذرا ان کے بارے میں بتائیں مس سلویٰ۔ سلویٰ پھیکی سی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولی، وہ میرے ماموں ممانی اور ان کے بچے ہیں۔ ہائے بڑے ہینڈسم بچے ہیں آپ کے ماموں کے۔ آیت کی بچی کتنی مخبری رکھتی ہو گرد و نواح کی۔ میں بھی وہاں ہی رہتی ہوں، پر مجھے تو کوئی خبر نہیں۔ دعا آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ سلویٰ کو ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا تو وہ معان کے کبھی نہ ملنے پر رنجیدہ تھی۔ چلیں کینٹین پر چلتے ہیں، سلویٰ بے دلی سے بولی۔ مجھے آپ دونوں سے ایک سوال پوچھنا تھا، کہتے ہوئے کینٹین کی طرف چلنے لگی۔ جی پوچھیں، ضرور پوچھیں، دعا بولی تھی۔ اکثر کبھی کبھار آپ کے گھر سے ایک خوبصورت آواز صبح سویرے سماعتوں سے ٹکراتی ہے، مجھے پوچھنا تھا یہ اہل صبح تلاوت کلام پاک کون کرتا ہے؟ وہ مسکرانے لگی اور بولی، ہماری آپی ہیں، وہ جامعہ میں ہی رہتی ہیں، جب گھر آتی ہیں اپنے معمول کے مطابق صبح سویرے کلام اللہ پڑھتی ہیں۔ ماشاء اللہ، مجھے بہت اشتیاق ہے ان سے ملنے کا، اب کہ آئیں گی تم دونوں مجھے ضرور ان سے ملوانا۔ آیت بولی، اوکے میم ضرور، اب کلاس لینی چاہیے۔ آخر وہ مجھ پہ اس طرح کیوں چلائی؟ اس کی آنکھیں خشک تھیں، بظاہر پر بہتے پانیوں کا شور سنائی دیا، مگر میری چھوٹی کہنی پہ وحشت بھر آئی۔ کیا وہ کچھ اور جذبات رکھتی ہے؟ اسے سوچ کے آتے ہی معان نے بریک پہ پاؤں رکھا اور فضا میں چڑ چڑ کی آواز گونجی تھی، کیا ہوا معان تم ٹھیک ہو؟ جی امی جان میں ٹھیک ہوں، چہرے پہ پسینے کی سطریں صاف کرنے لگا۔ بھائی آپ تھک گئے ہیں، میں ڈرائیو کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے کار سے نکلا اور فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھا۔ معان بغیر کسی حیل و حجت کے پچھلی سیٹ پہ آ گیا اور دارم ڈرائیو کرنے لگا۔ اب آنکھیں بند کی تو ماضی کی کچھ جھلکیاں اپنا راستہ بنانے لگی۔ اب وہ منظر آنکھوں میں آیا جب اس نے دروازہ کھولتے ہی مجھ پہ اپنی آنکھوں کے دریچوں میں پنہاں محبتیں رکھی تھیں، اور لبوں پہ جو تبسم تھی وہ میرے لیے، اور میں ہر بار اسے جھٹلاتا رہا۔ معان آپ اور شرم سے نظریں جھکا گئی۔ اف، میں نے جانے انجانے میں اسے بہت دکھ دیا ہے۔ اب اس کے یہ لفظ کانوں میں گونجے تھے، نہیں کچھ نہیں، آنکھوں میں چبھن ہے، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ لفظ کانوں میں زہر گھولنے لگے۔ کالج سے فوراً ہی نکلی تھی، گرمی میں قدم تیز تیز اٹھانے لگی۔ وہ چلا جائے گا، اسے دیکھنا ہے، بس ایک جھلک۔ کچی عمر کی چاہت کچھ ایسی ہی ہوتی ہے، کسی سے کچھ نہ کہنا، اظہار اور اقرار کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ 7 منٹ کا راستہ اس کو سوچتے کٹ گیا۔ بیل پہ ایسی انگلی دھری کہ زمزمہ بیگم قدم بھرتی ہوئی بولیں، آ گئی آفت کی پرکالہ۔ دروازہ کھلا تھا اور زمزمہ بیگم بولیں، بیٹی کبھی تو آرام سے آ جایا کرو۔
اچھا نانی ٹھیک ہے۔ صحن میں پڑی چوکی پہ بیگ اور ہاتھ میں تھما رجسٹر رکھا اور حجاب اتارتی بولی، خاموش کیوں ہے؟